السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف جنرل فیض حمید پر فرد جرم عائد ہوئی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ناک بھی رگڑ رہی ہے مذاکرات کے لیے۔ مذاکرات کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے جب سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے؟ یہ اس بات پر بات کریں گے۔ اس معاملے پر طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ طیب، ایک طرف سول نافرمانی تحریک چلانا چاہ رہی ہیں، دوسری طرف میں شوکت یوسف زئی کو سن رہا تھا تو پڑھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہم سول نافرمانی تحریک چلائیں گے، اور صرف اگر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں تو پھر ہم اس پہ سوچیں گے اعلان واپس لینے پہ۔ تو یہ ناک رگڑ شروع کر دی ہے مذاکرات کے لیے، وجہ؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات سے بھاگتا کون ہے؟ پی ٹی آئی والے جب یہ حکومت میں تھے کبھی انہوں نے مذاکرات کیے کسی بھی معاملے پہ؟ بڑے بڑے اہم قومی معاملات تھے، مسائل تھے، بالکل کبھی بھی نہیں۔ کبھی نہیں۔ اچھا، پھر طریق عدم اعتماد کے بعد یہی ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ مذاکرات کے لیے آئے، مذاکرات کے ساتھ مسائل حل ہوں گے، انتشار فتنہ فساد سے دور عمران نے رہے۔ کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لا کے پھنس گئے ہیں، اچھا ہاں، یہ کہا تھا۔ اچھا، پھر وہ کہتا تھا میں سڑکوں پہ نکلوں گا خطرناک ہو جاؤں گا۔ سڑکوں پہ نکلا اور خطرناک تو ہوا، اور وہ جس طریقے سے خطرناک ہوا، اس ریاست کے لیے خطرناک ہوا، اس ملک کے لیے خطرناک ہوا، اور اس معاشرے کے لیے خطرناک ہوا، معیشت کے لیے خطرناک ہوا۔ خطرناک تو وہ ہے، خطرناک تو ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا خطرناک اور زہریلا ہے کہ اس نے جو ہے اس قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس ملک کو نہیں چلنے دینا۔ صحیح بات ہے۔ جب بھی ملک پٹڑی پہ آتا ہے، آپ دیکھیں جب بھی ہمارے ملک میں کوئی انٹرنیشنل، کوئی عالمی وفد، کوئی کسی ملک کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، ایسا ہی ہے، دھرنا، یہ وہ۔ اب فائنل یا کال، معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو فائنل کال وہ بھی بڑھ گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، چلو پھر بھی میں ان کو اسی فائنل کال سے پہلے حکومت نے کیا ان کو نہیں کہا کہ مذاکرات کریں، ڈائیلاگ پہ آئیں؟ کمیٹی بنائی گئی، ان کو کہا کہ آپ کسی اور جگہ پہ دھرنا دے دیں، جلسہ کر لیں، کسی بھی جگہ پہ، اسلام آباد ڈی چوک کے علاوہ۔ یہ نہیں مانے، ٹھیک۔ اب اگر پھر اس کے بعد بھی ایک صورتحال ہوئی، یہ آپ کے دوست کیا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی خیبر پختونخوا میں، اس میں بھی نہیں گئے نا، جو دہشت گردی اور سارے پارا چنار پورا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی اس میں جل رہا ہے آگ میں، تو انہوں نے اس دہشت گردی کے تدارک کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کو جو ہے بلایا۔ تمام خیبر پختونخوا کی اور اوورال ساری پارٹیاں موجود تھی، ایک پارٹی جس کی حکومت ہے وہ نہیں تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی۔ مجھے آپ بتائیں کہ مذاکرات سے بھاگتا کون؟ اور اے پی سی، حالانکہ پی ٹی آئی کو بلانی چاہیے تھی، پی ٹی آئی کو بلانی چاہیے تھی، چلو بھائی وہ گورنر ہے اس نے بلا لی، لیکن وہ کیوں بلائیں گے جب دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں، دہشت گردوں کو وہ واپس لے آئے ہیں، تو وہ دہشت گردوں کے خلاف اے پی سی کیوں بلائیں گے بھائی؟ بالکل۔ اب جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک سائیڈ پہ جو ہے نا یہ سول نافرمانی اور ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں، اب اس میں سب سے اہم وجہ قابل سمجھ ہے، قابل فہم ہے، ویورز آپ کے بڑے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ آج فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا تھا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اس پہ جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ لگ گئی ہے، فرد جرم جسے ہم کہتے ہیں عائد ہو گئی ہے، اور اس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس میں کیا کیا جو وہ لگی ہوئی ہے جرائم ہیں، ان جرائم میں یہ بھی ایک جرم ہے، یوں تو متعدد جرائم ہے کہ سرکاری عہدے کا غلط استعمال، ریاستی تحفظ اور مفاد کے خلاف اس نے کام کیا، خلاف ورزی، اوتھ کی خلاف ورزی، لیکن سیاست میں مداخلت، پھر یہ تھا کہ شخصیات کو ناجائز طور پر نقصان پہنچانا، پھر اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو پرتشدد واقعات ہیں اس میں بھی ان کے ملوث ہونے کی تفتیش کی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ تھا کہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے استعمال ہونا، اور تو اب وہ جو پولیٹیکل عناصر یا سیاسی عناصر کا نام ہے، یعنی پولیٹیکل ایلیمنٹس، مضمون سیاسی عناصر، یہ ورڈ ہے،
تو وہ مضموم سیاسی عناصر کون ہے، پولیٹیکل ایلیمنٹس کون وہ ہے؟ تو یہ ہے تحریک عمران انصاف، خان، عمران پی ٹی آئی. مجھے آپ ایک سوال کا جواب مجھے آپ دیں. یعنی ان کی باری بھی آنی ہے. سر باری آ چکی ہے، اس باری سے وہ یہی تو چاہتا ہے مجھے بیل آؤٹ کرو. یہی سنجیدہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ مذاکرات ہوتے ہیں سنجیدہ مذاکرات، کہ ہماری یہ شرط مانے کہ ہمیں جو ہے بیل آؤٹ کریں، ملٹری ٹرائل سے بچائیں. آپ کو یاد ہے کہ پہلے سنجیدہ کا دوسرا معنی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بیل آؤٹ. ہاں بیل آؤٹ کریں، ہمیں ملٹری ٹرائل سے بھی مجھے بیل آؤٹ کریں. وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے ملٹری ٹرائل سے بچنے کے لیے کبھی اس کورٹ کبھی اس کورٹ کبھی یہ وہ. تو یہ اس کا جو سارا، کیونکہ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ مجھے بتائیں. سوال یہ ہے کہ کیا جنرل فیض کو عمران خان نے استعمال کیا یا عمران خان؟ دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے. اچھا، میرا تو خیال یہ ہے دونوں ایک دوسرے کے مجبوری تھے. کہیں عمران خان کو استعمال کیا فیض نے، کہیں فیض نے عمران کو استعمال کیا. یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ سازر مفاد وابستہ تھے. اور وہ مفاد کیا تھے کہ میں تجھے آرمی چیف بناؤں گا، میں تیرے لیے الیکشن چوری کروں گا. اس نے کہا تھا جو میں وزیر اعظم اور تو آرمی چیف ہوگا، پھر میں تجھے ایکسٹینشن دوں گا آرمی چیف کی اور تو مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنانا. دیکھو پہلے تو 2017 میں سازش کی نون لیگ کی حکومت کے خلاف. فیض حمید نے دھرنا دلوایا ٹی ایل پی سے فیض آباد میں، پھر ان میں پیسے تقسیم کیے. اس کے بعد پھر 18 کا الیکشن چوری کروایا، پھر عمران کو وزیر اعظم بنوایا. پھر عمران نے اس کو 19 میں پھر آرمی اپنا DPISI بنایا. فیض خود اعتراف کر چکا ہے شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کی اپیلوں پہ آپ فیصلہ انصاف کے مطابق دیں گے تو. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس نے ISI کو پوری کور بنانے کی بھی اٹیمپٹ کی تھی. ہاں ایسا ہی ہے، تاکہ یہ پوری کور ہو اور یہ ایسی کور ہو ادھر ہی کور کا جو کورس ہے ادھر ہی کر لیں، کور کمانڈر بھی ادھر ہی بن جائے اور یہ ISI کو چھوڑے. اور موجودہ آرمی چیف کو آرمی چیف بننے میں رکاوٹ ڈالی تھی اور عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا تھا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پہ. تو یہ تو جرائم ہے. حافظ صاحب ایسے تو نہیں چھوڑیں گے. نہیں، یہ حافظ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فوج کا مسئلہ ہے. یہ حافظ ایک انڈیویجول ہو جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے، یہ مسئلہ ہے انسٹیٹیوشن کا، ادارے کا. اور میں دیکھیں یہ جو 9 مئی ہوا، 9 مئی میں اب دونوں کو کیا جائے گا. جنرل فیض بھی انسائیڈ جو ہوا تھا وہ واڈا تو کہہ رہے ہیں صرف عمران خان نہیں، بشرا بی بی بھی، مراد سعید بھی، حماد اظہر سمیت جتنے بھی ہواری ہیں عمران خان کے سارے ملٹری ٹرائل میں جائیں گے. سب کو ہونے چاہیے ملٹری ٹرائل. اور بہرحال وہ میٹر اب سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل. آج بھی اس کی سماعت تھی، کل بھی ہوئی تھی. وہ کون ہے ججز، کون ہے اس میں؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے امین الدین. اچھا ہاں بس ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. اچھا تو اب دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک اہم میٹر ہے. لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے. دیکھیں وہ ملٹری اسٹریٹجی کے اندر اس کو جو ہے نا ناکام بغاوت کا نام دیا گیا. تو ناکام بغاوت جو ہوتی ہے، بغاوت ویسے بھی کوئی ہو تو وہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے ریاست کے لیے. بغاوت کامیاب ہو جائے تو اس کو انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، اور جب بغاوت ناکام ہو جائے تو اس کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے. تو بس یہ ناکام بغاوت ہے. تو اس میں اب یہ سارے جو ہے فکس ہوں گے. اور تو خان صاحب کا مین مدعا، مین مقصد یہی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے ملٹری یہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان اس چکر میں کیا ہے. بالکل اس چکر میں کیا ہے کہ میں حکومت کو پریشرائز کروں گا، میں حکومت کو ڈراؤں گا، میں حکومت کو دھمکاؤں گا کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو میں سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا. اور سول نافرمانی کی تحریک پہلے بھی اعلان کیا تھا، کون سی کامیاب ہوئی؟ دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی کوشش بھی کی. اب دیکھیں میں ایک بات آپ کو، بڑی پتے کی بات ہے، یہ سول نافرمانی ہی تو کر رہے ہوتے ہیں جی، جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک ٹرینڈ چلا، یہ ڈی چوک والی فائنل کال جب ان کی بڑھ گئی اور انہوں نے ایک پراپیگیٹ کیا، پراپیگنڈا کیا کہ جی لاشیں گر گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نام تک بتلا نہیں سکے کتنی ہوئی. اس کے بعد ایک ٹرینڈ یوتھیو نے چلایا. ٹرینڈ یہ تھا کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اب وہ جو فوجی جو ہیں ادارے یا جو بزنس ہے اس کی جو پروڈکٹس آتی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو وہ بائیکاٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اب مجھے بتائیں، ناکام ہو گیا. سنیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ پاکستان کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے
کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل اور خاص کر یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں غزہ کے ایشو پہ، اور لوکل اور پاکستانی پروڈکٹس جو ہے وہ استعمال کریں. یہ کوک پیپسی کا بھی آپ کے سامنے ایشو چیزیں نہیں، تو مین تھا کہ پاکستانی پروڈکٹس کا وہ کریں. تو اب یہ کس لیول پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے؟ اس کا مطلب ہے یہ تو وہ یہودی پروڈکٹس بھی خریدیں، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا وہ بات بڑی پتے کی ہے کہ اگر یہ سول نافرمانی اور بائیکاٹ میں اتنا ہی سنجیدہ ہے تو سب سے زیادہ ڈی ایچ اے میں تو یوتھیے رہتے ہیں، تو کہو ڈی ایچ اے خالی کرو، ایسا ہی ہے، بیچ دو، چھوڑ دو کہ ہم نہیں رہتے، یہ فوجیوں کا ڈی ایچ اے ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، چلو قیمتیں سستی ہوں، کوئی آپ اور میں بھی پلاٹ لے لے. یہ کینٹ شینٹ سے بھی نکل آئے، پھر ادھر بھی یوتھیے بھرے پڑے. ہاں ڈی ایچ اے میں سب، یہ خاص کر ڈی ایچ اے میں تو ایک پلاٹ بھی یہ سرنڈر نہیں کر رہے. کہہ دے فوج کو بابا یہ اپنا ڈی ایچ اپنے پاس رکھو، یہ گھر یہ پلاٹ اپنے پاس رکھو، ہم یہاں نہیں رہیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کریں گے. اصل تو وہاں سے ہے، یہ وہی کل والی بات کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا. اگر ان میں تھوڑا سا بھی غیرت ہے اور وہ تو پھر آپ اس کو بائیکاٹ کرو. تو یہ جو سول نافرمانی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے غیرت کا لفظ یوز کرتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے یار. غیرت کے ساتھ کیا لینا دینا پی ٹی آئی کا؟ صاف ظاہر ہے ان کا تو دوردار کا بھی تعلق. شرم اور غیرت، خواجہ آصف نے ٹھیک کہا تھا نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے. تو میں نے غلط کہا تھا، وہی نا غیرت، شرم ہے، کہتے نہیں. آپ نے تو ٹھیک کیا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ نہیں شرم نہیں ہے. تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ بڑے ڈیٹ ہے. تو یہ وہ ڈٹائی پہ ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سول نافرمانی پہلے بھی انہوں نے کی تھی، اور وہ سول نافرمانی جو ہی انہوں نے کی تو 4 دن 3 دن بنی گالا کی وہ بجلی کٹی تو فوراً انہوں نے بل دے دیا تھا. جہاں یہ بل اس نے پھاڑے تھے، بل پھاڑا تھا، تو اب جلایا تھا. تو اب یوتھیے جو ہے وہ کریں گے ایسا. یہ حرکتیں دیکھیں نان سیریس حرکتیں ہیں، ملک دشمن حرکتیں ہیں خان کی. لوگوں کو اکسا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، کہ ریاست کا نقصان ہو کسی بھی طرح سے ہو، لیکن نقصان ہو ریاست کا. بالکل. تو اسی وجہ سے اب ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا. ان کا only and one ایجنڈا اباؤٹ یہ ڈائلاگ یا یہ جو مذاکرات، سنجیدہ مذاکرات، صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمارے خان کو بیل آؤٹ. لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ فیض حمید کو جب اتنے بڑے طاقتور بندے کا ٹرائل ہو رہا ہے، اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو عمران کو تو پھر جواز فراہم ہو جائے گا نا سزا دینے کا. نہیں دیکھیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی پولیٹیکل اوورال ہماری ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ بڑے بڑے ایونٹ ہوئے، بڑے بڑے سانیے بھی ہوئے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فوج نے اپنے ہی بندے کا ٹرائل کیا، خود احتسابی انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی. ایسا ہی اب جو اپنے بندے کو، اور وہ بھی کوئی عام میجر بریگیڈیئر، اور بھی بندے پھڑکائے تھے نا پہلے بھی، بریگیڈیئر، یہ میجر بریگیڈیئر بھی نہیں، یہ بڑے رینک کا لیفٹیننٹ جنرل، ٹھیک ہے نا. تو اس رینک کا بندے کا ٹرائل کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صحیح بات ہے. تو اب اگر وہ اتنا سنجیدہ ہیں اور ابھی اس پہ چارج شیٹ بھی کر دیا گیا ہے، تو پھر خان تو مطلب ہے کس کھیت کی مولی، ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے، اور یہ 9 مئی کے ملزمان ہیں، 9 مئی کے ملزمان ہیں. صرف فیض حمید کے سہولت کار نہیں، بلکہ یہ 9 مئی کے بھی ملزمان ہیں، یہ فوج کے بھی ملزم ہیں، اور بھی بہت شہداء کے بھی ملزم ہیں. سر یادگار شہداء کو جلانا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے معافی مشکل، معافی ناممکن، بلکہ معافی بالکل نہیں ہے، معافی نشتہ. بس اب یہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، بلکہ ہونا ہے فیصلہ. اور ریاست جو ہے نا، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ریاست کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتی ہے تو پھر ریاست کا اپنا جواز نہیں رہتا. ایسا ہی ہے بھئی، آپ کے انسٹیٹیوشنز، آپ کی جو اساس ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے، تو آپ اس کو کیسے بیل آؤٹ کرو گے؟ تو اسی وجہ سے ان کا ون اینڈ اونلی ایجنڈا یہی ہے، حکومت کے سامنے جو ناک رگڑ رہے ہیں مذاکرات کی، کہ خان کو بیل آؤٹ کرو. اور حکومت کا اس میں وہ ہے ہی نہیں تعلق، حکومت کا تعلق ہی نہیں ہے. بھائی جن کے ملزم ہیں، وہ جانے. اور صحیح بات ہے. چلیں، بہت شکریہ طیب. ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.